بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ غلاف سے مراد وہ پردہ ہے، وہ کپڑا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کی دیوار اور دروازے پر کالے رنگ کا، جس پہ قرآن کی آیات ہیں، دعائیں ہیں لکھی ہوئی، اور اس کو عربک میں کسوۃ الکعبہ کہتے ہیں۔ کسوۃ الکعبہ، کعبے کا لباس آپ کہیں، غلاف کعبہ کہیں۔ تو اس کی آغاز کیسے ہوئی، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کے بعد حضرت اسماعیل کے لیے مشہور ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا کپڑا کعبے کی دیوار پر لٹکایا تھا، لیکن یہ روایت مستند نہیں ہے۔ مستند جو روایت ہے وہ علامہ ابن کثیر دمشقی کی کتاب البدایہ والنہایہ اور باقی تاریخ مکہ کی جتنی بھی کتابیں آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھانے والی جو شخصیت تھی وہ یمن کا بادشاہ تھا، ابو کرب اس کی کنیت تھی، اسعد اس کا نام تھا، حمیری اس کی جو ہے نسبت تھی۔ ابو اسعد، ابو کرب اسعد حمیری، جس کو طب اول بھی کہتے ہیں، یہ پہلا شخص تھا جس نے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھایا۔ حالانکہ وہ ایک حملے کے نیت سے آیا تھا، پھر اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، پھر وہ کعبۃ اللہ شریف پر اس نے غلاف چڑھوایا۔ اس کے بعد وہ مدینے آیا اور وہاں کے جو احبار تھے، جو پادری تھے، انہوں نے اس کو پیشن گوئی بتائی کہ یہ وہ شہر ہے آگے چل کر جہاں پر اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ تو طبہ جو تھا اسد، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اس کی امت میں شامل ہو رہا ہوں ابھی سے، اور اس نے کچھ لوگوں کو، ایک قبیلے کو وہاں ٹھہرایا تھا کہ تم یہیں رہو گے، تمہاری نسلیں، اور جب وہ آخری نبی آئے تو آپ مجھے میرا اس کی دربار میں سلام پیش کرنا۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو آپ ابن کثیر میں یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لا تسبوا الطبہ، طبہ جو ہے حمیری، اس کو کبھی بھی گالی مت دینا، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر اسلام لایا میری بعثت سے پہلے، میرے دنیا میں آنے سے پہلے۔ اور آپ کی ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ اولہ من کسل کعبہ، طبہ پہلا شخص تھا جس نے کعبے کو کسوہ یعنی کعبے پر غلاف چڑھایا۔ تو طبہ اول حمیری جو ہیں اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اور طبہ جو ہے اس کا لقب تھا، یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون، حبشہ کے بادشاہوں کو جو ہے نجاشی، روم کے بادشاہوں کو قیصر، فارس کے بادشاہوں کو خسرو اور کسریٰ، اور جو چین کے بادشاہ ہیں ان کو خاقان، منگولیا کے جو بعد میں خان بنے، یا ہند اور سندھ کے بادشاہوں کو راجہ کہا جاتا تھا۔ تو یمن کے بادشاہ کو طبہ کہتے تھے، اور یہ پہلا شخص تھا طبہ ابو کرب اسد حمیری جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا۔ اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت عدنان کا نام آتا ہے اور حضرت قصی بن کلاب کا نام آتا ہے، جنہوں نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا ہے۔ باقی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف جب فتح ہوا 8 ہجری میں 20 رمضان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا، اور وہ کپڑا جو تھا مصر کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، عمر نے، حضور نے جو غلاف چڑھایا وہ یمن کا تھا، اور حضرت ابو بکر اور عمر نے جو غلاف چڑھایا اس کو کباتی کہتے تھے قاف سے، اور وہ مصر کا کپڑا تھا جس سے پھر حضرت امیر معاویہ آئے، انہوں نے بھی کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھا۔ اس کے بعد اموی، عباسی اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے جتنے رولر آئے ہیں ان میں سے کعبۃ اللہ شریف پر غلاف چڑھایا جاتا رہا ہے، لیکن تاریخ جو ہے کوئی مقرر نہیں تھی، دن کوئی مقرر نہیں تھا۔ کبھی 27 رمضان کو بھی چڑھاتے تھے، کبھی 10 محرم کو بھی چڑھانے کی ہسٹری ملتی ہے، اور رنگ بھی کوئی مقرر نہیں تھا۔ زرد رنگ کا بھی کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا گیا ہے، سفید بھی چڑھایا گیا ہے، سبز بھی چڑھایا گیا ہے، لکیروں والا بھی چڑھایا گیا ہے، اور کالا رنگ جو ہے بعد میں چڑھایا گیا جب لوگوں کی کثرت ہو گئی، اور کعبۃ اللہ شریف کو لازمی لوگ غلاف کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، چمٹتے ہیں، تو اس سے اس کی نفاست جو ہے اس میں کافی جو ہے اس میں نشان پڑ جاتے تھے۔ اس وجہ سے کثرت امت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے وہ کالے رنگ کا ہو، حالانکہ پہلے بہت سارے رنگ چینج ہوتے رہے ہیں۔ تو سب سے جو ہے آخر میں جب سلطنت عثمانیہ کی اینڈنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے 1922-23 کے بعد سعودی حکمرانوں نے اس چیز کو سنبھالا،
اور سلطان عبدالعزیز جو تھے اس نے تو باقاعدہ کعبۃ اللہ کے لیے ایک الگ سے فیکٹری بنوائی جہاں پر صرف بیت اللہ شریف کا غلاف بنتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد میرے خیال میں 1960 یا 61 میں یہ اعزاز ملا ہمارے وطن کو کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تعمیر کیا، بنایا اور اس کو کعبۃ اللہ شریف پر چڑھایا گیا۔ آج کل جو ہے جب لوگ عرفات چلے جاتے ہیں تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ والے دن بیت اللہ شریف کو غسل دیا جاتا ہے آب زمزم سے، عرق گلاب سے، اور پھر 6 گھنٹوں میں کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جو ہے تبدیل ہوتا ہے۔ پرانا جو غلاف ہے اس کے ٹکڑے بادشاہوں کو دیے جاتے ہیں، خاص لوگوں کو دیے جاتے ہیں، یا پھر حرم مکی میں ایک میوزیم ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کے پرانے غلافوں کے نمونے جو کافی حد تک محفوظ ہیں۔ باقی اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، تبرک، جو بھی چیزیں اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف سے تعلق رکھتی ہیں یا اللہ کے نبیوں سے تعلق رکھتی ہیں، چاہے وہ ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، حضرت حاجرہ ہو یا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، یہ ساری چیزیں شعائر اللہ ہیں، آیات اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان سے برکت حاصل کرنا اور ان سے جو ہے ان کی برکتوں کو محسوس کرنا، یہ ایک صاحب ایمان آدمی کا محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی مختصراً غلاف کعبہ کے حوالے سے باتیں جو ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔